بسم اللہ الرحمن الرحیم ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات ذی وقار، اللہ کے فضل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت کے طفیل ایک بار پھر درس قرآن مقدس کے لیے حاضر ہیں۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں قرآن مقدس کن لوگوں کے لیے ہادی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے۔ متقین کون لوگ ہیں؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے عطا کردہ رزق سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن تو سب کے لیے ہدایت ہے، دوسرے مقام پہ ہے ھدی للناس کہ قرآن مقدس تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن متقین کا ذکر کیوں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مقدس ہدایت تو سب کے لیے ہے ہی صحیح، لیکن صحیح معنی میں جو لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں وہ متقین کی جماعت ہے۔ اگر گمراہ طبقہ قرآن مقدس کو پڑھ کر اس سے ہدایت حاصل نہ کرے تو اس میں قرآن کا قصور تو نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ بہت سے لوگ قرآن پڑھ کے ہدایت پڑھ گئے، بہت سے لوگ قرآن پڑھ کے گمراہ ہو گئے۔ اب قرآن تو نور ہے، قرآن کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ اس کی سمجھ ہمیں اس بات سے آئے گی کہ جب بارش برستی ہے، ایک ہی سسٹم ہوتا ہے بارش برسانے والا۔ وہی بارش اگر پھولوں کی کیاری پر پڑے تو وہاں سے خوشبوئیں پھوٹتی ہیں، اور وہی بارش جب کوڑا کرکٹ پر پڑے تو وہاں سے بدبو اٹھتی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ زمین کا قصور ہے، بارش کا قصور نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن مقدس کا قصور نہیں ہے، قرآن سے فیض حاصل کرنے والے کا قصور ہے۔ جس طرح ایک اندھا بندہ ہے، یعنی نابینا ہے، اگر وہ کسی چیز کے وجود کا انکار کرے تو اب ایسا تو نہیں ہے کہ اس چیز کا وجود ہی نہیں ہے، اس میں اس کی بینائی کا قصور ہے، اس کا اپنا قصور ہے۔ اب اس کو ایک بات سے اور سمجھ لیتے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی بندہ صادق الامین نہ مانے تو اس میں حضور کی شان رحمت میں تو کوئی فرق نہیں نہ آئے گا، حضور کی شان صدیقی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، شان امانت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اب اس میں اس بندے کا قصور ہے۔ تو اسی طرح قرآن سے جو صحیح معنی میں ہدایت حاصل کر سکتے ہیں وہ متقین کی جماعت ہے۔ اب تقویٰ کیا ہے؟ تقوی کے کئی معنی بیان کیے گئے۔ المتقی من یتقی امن درہ فی الآخرہ۔ تقویٰ یہ ہے کہ ہر اس کام سے بچنا، ہر اس کام سے اجتناب کرنا جو کام بندے کو آخرت میں نقصان پہنچاتا ہے۔ تقوی کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ کے غضب سے ڈرتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت صحیح معنوں میں کرنا، اس چیز کا نام بھی تقوی ہے۔ تقوی کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اپنی زندگی کو شریعت اسلامیہ کے قواعد و ضوابط کے مطابق گزارنا اور ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچانا جو اللہ اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسندیدہ ہو، اس چیز کا نام بھی تقوی ہے۔ تقوی کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے بڑی پیاری مثال دے کر سمجھایا۔ حضرت ابی فرماتے ہیں کہ اے عمر،
آپ نے کبھی کانٹے دار درختوں کو دیکھا ہے؟ تو کہا دیکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب کانٹے دار درخت ہوتے ہیں آپ ان میں سے کیسے گزرتے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا کہ اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر اور اپنی چادر کو اونچا کر کے، یعنی ادھر ادھر ہو کے گزر جاتے ہیں تاکہ جو کانٹے ہیں وہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تقوی کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ جب کبھی گناہوں کے کانٹے آ جائیں، درمیان میں گناہ حائل ہونے لگے، تو ان سے بچ کر نکل جانا، اس چیز کا نام تقوی ہے، اس چیز کا نام تقوی کا معیار ہے۔ تقوی بہت بڑی دولت ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس کا معنی یہ بھی کیا کہ اپنے نفس کو خواہشات سے روکے رکھنا اور اللہ کی عبادت میں مگن رکھنا اپنے آپ کو، اس چیز کا نام تقوی ہے۔ تقوی کے بارے میں اللہ پاک کے مختلف فرمان ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ پھر حضرات ذی وقار جو ہمارے یہاں معیار ہے نا عزت کا، وہ ہے پیسہ، دولت، چودراہٹ، عہدہ، شہرت، تشہیر، بڑا پن، یہ ہم اس چیز کو عزت کا معیار سمجھتے ہیں۔ قرآن کے نزدیک یہ عزت کا معیار نہیں ہے۔ قرآن نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ قرآن مقدس نے دوسرے مقام پہ تقوی کے بارے میں فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ تقوی کرنے والوں کے ساتھ ہے، جو تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ ان کا ساتھ ہوتا ہے۔ پھر فرمایا ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، بھروسہ اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بخشش کے رستے نکالتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تقوی کا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے زندگی کو بسر کرنا، اللہ کی مقدس بارگاہ میں التجا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو نور قرآن سے معمور فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا